اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس رکوع میں منافقین کی تعریف، پھر ان کا نفاق والا مرض بیان کرنے کے بعد اس نفاق کے اثرات اور اس سے اٹھنے والی بیماریاں، ان کا تذکرہ فرمایا پچھلی آیات میں، اور پھر خلاصہ یہ بیان فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، لیکن ان کی یہ تجارت نفع مند نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے دو مثالیں دی ہیں۔ کل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ منافقین کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ جو نفاق میں پختہ تھے، یعنی ان کے دل میں پکا کفر تھا اور ظاہری طور پر دعوی اسلام کرتے تھے، اور دوسری قسم وہ جو پکے منافق نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ ہم اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، لیکن پھر دنیاوی لالچ ان کو پیچھے ہٹا دیتی تھی، اسلام سے وہ بھی محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کے منافقین کی مثال دی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ایسی ان کی جس طرح کہ ایک آدمی آگ جلاتا ہے، جب ارد گرد اس کا روشن ہو گیا، اس آگ نے روشن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک اس نور کو بجھا دیا تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ایسے اندھیروں میں جن کو وہ دیکھتے نہیں۔ اور آگے پھر فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لوٹیں گے نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پچھلی مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسی مثال کی تکمیل ہے۔ مثال میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روشنی ہوئی، ارد گرد روشن ہو گیا، اچانک اللہ تعالیٰ نے اس نور کو بجھا دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نور کا لفظ آیا ہے وہ واحد آیا ہے، نور، انوار نہیں آیا، اور جہاں ظلمات کا لفظ آیا ہے یہ جمع ہی آیا ہے۔ نور سے مراد ایمان ہوتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، ایک تفسیر کے مطابق ایمان ہے۔ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے۔ ظلمات سے مراد کفر ہے۔ یہاں جمع کیوں لایا جاتا ہے؟ اس کی کئی وجہ بیان کی گئی ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ایمان جتنا زیادہ ہو پھر بھی وہ کم ہے، اس کا درجہ واحد کا ہے، اور یہ جو کفر ہے اگر اس کا ایک ذرہ بھی انسان کے دل میں آ جائے تو باوجود کم ہونے کے یہ بہت ہے، اس لیے کہ یہ جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کو ظلمات جمع سے تعبیر فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ ایمان ایک ہے، ایک راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اور ظلمات اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، دہریت ہے، ہزاروں قسم کے ادیان اس دنیا میں موجود ہیں، مذاہب موجود ہیں، اسلام ایمان کے علاوہ سب اندھیرے ہیں۔ اس لیے فرمایا
کہ وہ اندھیروں میں چلا گیا۔ لا یبصرون، پھر ان کو نظر نہیں آتا۔ اب اس کے بعد اس آیت میں جو آج تلاوت کی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہم صم، ہم مبتدا محذوف ہے۔ صم کہتے ہیں اس بیماری کو جو انسان کے کان کے اندر ہو اور اس کو سننے سے روک دے، اور بکم کہتے ہیں اس بیماری کو جو زبان میں لاحق ہو جائے اور اسے انسان بول نہ سکے۔ بعض نے کہا کہ یولد الاخرس، جو پیدائشی گونگا ہو اس کو بکم کہتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے بکم سے مراد وہ آدمی جو کسی کی بات سمجھے نہ اور اس کو سوچے نہ، اور عمیون سے مراد وہ بیماری ہے، وہ اندھیرا ہے جو انسان کو دیکھنے سے روکتا ہے۔ تو تین لفظ بولے، ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے سمن، کہ وہ بہرے ہیں، سنتے کچھ نہیں، حالانکہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ تو یہاں سمن سے مراد یہ ہوگا کہ جس طرح ایک آدمی کسی کی بات سنتے ہوئے اس کی اہمیت نہ رکھتا ہو، وہ بات کرتا رہے لیکن آگے آواز آ رہی ہے قبول نہیں کر رہا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بہرا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ مثال موجود ہے، اس طرح کا مقولہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بہرا ہے کیا ہے، کتنی مرتبہ میں نے اس کو بلایا جواب نہیں دیتا۔ تو اس بہرے پن سے مراد یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح بکم، گونگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی حق کی بات نہیں کہہ سکتا، اور عمیون سے مراد یہ ہے کہ اس کو حق نظر نہیں آتا۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا، سمن کا مطلب ہے کہ کان میں بات آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیونکہ کفر کو ظلمات کہا ہے اور اس کو پردہ بھی کہا گیا، جس طرح کوئی پردہ سامنے آ جائے تو کوئی چیز اس سے گزر نہیں سکتی، رک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ لگایا ہے، تو ان کے کان میں بات آنے والی دلوں پر نہیں اترتی، اوپر اوپر رہتی ہے، یہ غور نہیں کرتے اس پر۔ اور بکمن کا مطلب اگر اس سے فہم مراد لیا جائے تو پھر اس سے مراد دل ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے دل پر ایسا پردہ چڑھایا ہوا ہے کہ حق بات آتی نہیں کہ جس کو یہ بول سکے اس کا جواب دے سکے۔ اور عمیون سے مراد اندھا ہونا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قدرت کی کتنی نشانیاں پھیلا دی ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے ہاتھ مبارک سے 3000 سے زیادہ معجزات ظاہر ہوئے، جو آپ کی نبوت کی دلیل تھے، اور اسی طرح دین اسلام کی حقانیت کی دلیل تھے۔ وہ دیکھ بھی رہے تھے لیکن اس کا اثر ان کے دل پر نہیں پڑتا تھا۔ تو ان کے یہ کان، ان کی زبان، ان کی آنکھیں، یہ کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ اور اس میں یہ ترتیب بیان فرمائی، پہلے کان کا ذکر ہے، پھر زبان کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آنکھوں کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سننا اس کا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، تو سننے کا درجہ پہلے ہے، پھر اس کے بعد انسان بولنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہر چیز کی حقیقت پر غور کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ انسان کی صلاحیت کے پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، خصوصاً بلوغ کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک طبعی ترتیب ہے اس ترتیب پر اس کو بیان فرمایا کہ اور ہر چیز میں، ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے میں بھی یہی ترتیب ہے۔ کوئی آدمی سنتا ہے پہلے کہ فلاں چیز بڑی قیمتی ہے، پھر اس کے بعد جا کر وہاں جس کے پاس موجود ہو اس سے مطالبہ کرتا ہے زبان کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد اس پر تجربہ کر کے اپنے دل دماغ پر اس کا ادراک بٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے حق کو سمجھنے کی ایک ترتیب بیان فرمائی کہ حق پہلے سنا جاتا ہے، پھر بولا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر غور فکر کیا جاتا ہے۔ ان تین ترتیبوں کے ساتھ اگر حق کو سوچا جائے، بولا جائے اور پھر اس پر غور کیا جائے تو انسان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہاں فہم لا یرجعون، یہ جو تینوں چیزوں کو استعمال نہیں کرتے،
نہ سنتے ہیں حق بات اور نہ بولتے ہیں اور نہ اس پر سوچتے ہیں تو یہ حق کی طرف نہیں لوٹتے۔ اور ان منافقین کی پہلی قسموں کی، یعنی جن کے دل میں کفر جمع ہوا تھا، کفر سے نکلنے کا ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو وہ کیونکہ تینوں چیزوں میں وہ اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، یعنی بہراپن ان کا حق سننے میں اور حق بولنے میں، گونگا پن اور حق سوچنے میں اندھا پن ان کے اندر اعلیٰ درجے کا موجود ہے، اس وجہ سے وہ کبھی ایمان کی طرف آئیں گے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت اور عفو درگزر کے ساتھ حق پر قائم رہنے کی اور چلنے کی، ترقی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون۔ سمن یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس یہ لا یرجعون حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔